دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اتوار 14 اکتوبر 2018 کے اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ خبر کہ ایم جے اکبر می ٹو کا شکار بن چکے ہیں اور انہوں نے مرکزی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ممبئی فسادات پر مبنی سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ کا اردو ترجمہ آج سے ہم پیش کر رہے ہیں، جو کہ دوسرے ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اس پہ آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ دوستو پیش ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ تو سب سے پہلے می ٹو کے سلسلے میں ایک خبر۔ می ٹو مہم کے دوران امیتابھ کو دھمکی، جلدی آپ کا سچ بھی باہر آئے گا۔ جبکہ روزنامہ انقلاب نے گجرات ہجومی تشدد میں بہاری نوجوان کا قتل، بہار کے گیا سے تعلق رکھنے والے امرجیت سنگھ کے اہل خانہ نے اس کے قتل کو اتر بھارتیوں کے خلاف پھیلے نفرت انگیز ماحول کا نتیجہ قرار دیا۔ جبکہ روزنامہ اردو ٹائمز نے اتر بھارتی مخالف مہم میں شدت، گجراتی سوسائٹیوں میں غیر گجراتیوں کے داخلے پر پابندی کے بینر، ایچ اے ایل کے ساتھ دھوکہ کرنے کا مودی پر الزام، رافیل معاہدے میں لگاتار بدعنوانی کے الزامات عائد کرنے والے راہل کا ایک اور تیر، یوگی کے دفتر کے سامنے نماز پڑھنے پر بزرگ شخص گرفتار، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے یوگی اور مودی کے خلاف نعرے بازی کر کے ہنگامہ کیا اور چلا گیا۔ مودی کو پھر جان سے مارنے کی دھمکی، دہلی پولیس کمشنر کو دھمکی بھرا ای میل ملا۔ بڑے شہروں میں ڈیزل کی قیمتوں میں ہوا اضافہ برقرار۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے رافیل ڈیل کا اصل حقدار ایچ اے اے راہل نے ایچ اے ایل کے ملازمین سے ملاقات کے دوران یہ بیان دیا اور سرکار کے فیصلے پر سوال اٹھائے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے می ٹو مہم پر مداوع کی آس کے عنوان سے اداریہ لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پرانی یادیں ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات تو انسان کو اس کا ماضی عذاب محسوس ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے وہ اپنا حافظہ بھی چھین لیے جانے کی دعا کرتا ہے۔ اس میں می ٹو مہم کا آغاز ہالی ووڈ کی اداکارہ ایشلے جوڈ نے کیا تھا اور انہوں نے ہالی ووڈ کے نامور فلم ساز ہاروے وینسٹائن پر کام دینے کے بدلے میں جنسی استحصال کا الزام لگایا تھا۔ جوڈ نے اپنا یہ درد سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا۔ اس کے بعد ہالی ووڈ کے کئی نامور اداکاروں سمیت ایسی تمام خواتین نے اپنی خاموشی توڑ دی جنہیں ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ می ٹو کے ساتھ انہیں ٹویٹر پر شیئر کرنا شروع کیا۔ 1917 میں امریکی اداکارہ ایلیشا میلانو کے لگاتار ٹویٹر پیغامات نے اس می ٹو کو ایک تحریک کی شکل دے دی اور اب تو یہ مہم جنسی استحصال کی شکار دنیا بھر کے خواتین کی آواز بن چکی ہے۔ ہندوستان میں اس مہم کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک فلم، ٹیلی ویژن، ماڈلنگ، صحافت اور سیاست سمیت زندگی کے کم و بیش تمام شعبوں سے منسلک کئی نامور افراد اور شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں۔ ان میں نانا پاٹیکر، وکاس بہل، چیتن بھگت، رجت کپور، کیلاش کھیر، زلفی سعید، آلوک ناتھ، گلوکارہ ابھیجیت بھٹاچاریہ، تمل رائٹر ویرا میتھو اور مودی حکومت میں وزیر مملکت ایم جے اکبر کے نام اچھل رہے ہیں۔ روزانہ کچھ نئے نام اور کچھ نئے الزامات سامنے آ رہے ہیں، نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ فلم، میڈیا، انٹرٹینمنٹ، سیاست سمیت مختلف شعبوں کی خواتین سامنے آ رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ برسوں پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ منیکا گاندھی نے ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ان خواتین کی شکایت میں چھپے درد اور صدمے کو سمجھا ہے اور کہا کہ کام کی جگہ پر جنسی زیادتی کے معاملے قطعی برداشت نہیں کی پالیسی سے نمٹائے جائیں گے۔ مودی حکومت کے وزیر اور بلند قامت صحافی ایم جے اکبر کے معاملے میں بھی حکمراں بی جے پی کے صدر امت شاہ نے معاملے کی جانچ کا اشارہ دیا اور کہا ہے کہ حکومت اس پر یقینی کارروائی کرے گی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ حکومت کا یہ قدم ان خواتین کا درد بانٹنے میں اہم کردار ادا کرے گا اور قانونی و سیاسی پیچیدگیوں میں ان معاملات کو الجھانے کے بجائے سیدھے الزام، تفتیش، تصدیق، سزا کے طریقہ انصاف پر عمل ہوگا۔ ظلم و تشدد بند کرو، گاندھی کے گجرات میں۔ سینئر صحافی ڈاکٹر اسد رضا نے اپنے مضمون میں گجرات کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے
کہ سچ بات تو یہ ہے کہ دور حاضر میں کوئی بھی سیاسی پارٹی کرپشن سے پاک نہیں ہے۔ اب یہ بات دیگر ہے کہ ہر پارٹی خود کو ایماندار اور دوسرے کو بے ایمان کہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بدعنوانی کے حمام میں تمام پارٹیاں ننگی ہیں اور ووٹر سب کو جانتے ہیں، ہر لیڈر کو پہچانتے ہیں۔ تشدد و محبت کا شکار بچپن تدارک کی ضرورت۔ منور حسن کمال کا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ فروغ اطفال کے لیے کام کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ ہر سطح پر بچوں کی مدد و نگہداشت کی کوشش کریں، اسکولوں میں ورکشاپ کا انعقاد کریں، والدین کے سامنے باہمی صلاح و مشورے سے کوئی ایسا لاہ عمل مرتب کریں کہ والدین سرپرست و ناگوار بھی نہ گزرے اور بچے بھی براہ راست پر آ جائیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے ادارتی صفحے پر مسعود شافی معصوم مراد آبادی کا خصوصی مضمون گجرات میں علاقائی منافرت کا طوفان شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یوں بھی اس کا تشدد اب ہمارے ملک میں لوگوں کی فطرت ثانیہ بنتا جا رہا ہے اور پورے ملک میں لنچنگ کرنے والے ایسے خوفناک گروہ وجود میں آ چکے ہیں جو قانون کی دھجیاں اڑا کر کسی کو بھی اپنی وحشت اور درندگی کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ 28 ستمبر کو گجرات کے سابرکانٹھا ضلع میں 14 مہینے کی ایک کمسن بچی کے ساتھ جنسی تشدد کے بعد حالات خراب ہونے شروع ہوئے۔ اس کے بعد گجرات کے 5 اضلاع گاندھی نگر، احمد آباد، پاٹن، سابرکانٹھا اور مہسانہ میں زبردست مظاہرے شروع ہو گئے اور یو پی، بہار اور مدھیہ پردیش کے باشندوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ کئی مقامات پر ان لوگوں پر جان لیوا حملے ہوئے، ان کے لیے کے پیسے چھین لیے گئے اور انہیں گجرات سے بھگانے کے لیے ظالمانہ کارروائیاں انجام دی گئیں۔ انہوں نے ان واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل کالم میں صحافی فاروق انصاری نے لکھا ہے، جنسی بدسلوکی کے تحقیقاتی کمیٹی، کیا ہوگا اس سے؟ آج بھی سید ذیشان احمد ووٹرز لیگ میں نام شامل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ تھے آج کے اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔